دیکھنا یہ نہ ہوگی چل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 3A آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ سمجھنا قرآن مجید آسان ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ افلا یتدبرون، تو کیا وہ غور نہیں کرتے، القرآن، قرآن پر، ام علی قلوب، کیا دلوں پر، اقفالها، ان کے تالے لگے ہوئے ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 24 سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4 اور 5 کا انشاءاللہ ہم اس سبق کے اندر مطالعہ کریں گے۔ جو بھائی باہر بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں، انشاءاللہ کچھ حاصل کر کے جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ریگولر کلاس آپ نے، باقی سارے ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن جو اندر آنا چاہتا ہے وہ ضرور آ جائے۔ تو گرامر میں ہم آج ضمائر سیکھیں گے، ہو، ہم، کائی، کم، نا، اور پھر نکات تعلیم یا شوق۔ اس سبق میں ہم 6 نئے الفاظ سیکھیں گے جو کہ قرآن مجید کے اندر 3451 مرتبہ آئے ہیں، اور الحمدللہ سبق نمبر 3 کے اختتام تک آپ 33 الفاظ قرآن مجید کے سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن مجید میں 12,099 دفعہ 12,089 بار آئے ہیں۔ قرآن مجید میں کل تقریباً 4,500 الفاظ ہیں، جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں۔ آپ کی بیٹری چارج ہو کے 10,000 سے ابو چلی جائے گی انشاءاللہ آج، بلکہ 12,000 سے ابو ہو جائے گی۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہاں تک ہم نے سبق پڑھ لیا تھا، اور آج کا ہمارا سبق ہے مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلے کے۔ مالک، میم، لام، کاف، اس کا روٹ لیٹر ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ روٹ لیٹر ٹوٹل 1850 ہے قرآن مجید کے، جن سے یہ سارے الفاظ بنتے ہیں۔ تو مالک کا مطلب مالک ہی ہے، یہاں بھی مالک کا ہی مطلب مالک ہی ہے۔ یوم آپ نے پڑھا ہوگا، یوم عید، یوم آخرت، یہ مستعمل ہے، اردو زبان کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے، یہ آپ کو آتا ہے۔ اور اسی طرح یومن کی جمع جو ہے وہ ایام ہے، اور یہ مل کے یوم اور ایام مل کے قرآن مجید میں 405 مرتبہ آئے ہیں۔ بدلہ، الدین، بدلہ، اس کے 2 معنی ہیں دین کے، بدلہ بھی ہے اور زندگی کا نظام جو ہے۔ زندگی کا نظام کیا ہے؟ دین اسلام ہے، یعنی جو اسلام کا نظام ہے نا وہی یہاں پہ۔ تو یہاں پر دونوں ہی مطلب جو ہے اس کے لیے جا رہے ہیں، بدلہ بھی ہے اور زندگی کا نظام دین اسلام۔ یہ قرآن مجید میں 92 مرتبہ، 92 مرتبہ آیا ہے۔ تو اسی تصور اور احساس کے ساتھ ہم مطالعے کے بعد دعا بھی کریں گے، احتساب بھی اپنا کریں گے، پلان بھی بنائیں گے اور تبلیغ بھی کریں گے۔ تو دیکھیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ مالک یوم الدین،
مالک ہے دن کا بدلے کے. دین کے دو معنی ہیں. بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا بدلہ اور برے کام کا برا بدلہ. اور زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے دوسرا جو ہے میں نے جیسے کہ اسلام میں. مالک یوم الدین، جب قیامت آئے گی صرف اللہ ہی سب کا مالک ہونا اور اسی کی حکومت ہوگی اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا. آج بھی وہی مالک ہے مگر اس نے امتحان کے لیے انسانوں کو کچھ اختیار دیا ہے، لیکن اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. سارا اختیار اس خالق کائنات مالک کائنات اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہوگا. اس دن اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دینا. اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں صرف وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ نے اجازت دی ہو. جیسے شہیدوں کے بارے میں آتا ہے، جیسے اپنا انبیاء کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے. اسی طرح جو اور ہیں تو جس کو اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کر سکے گا. قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک دن ہوگا. آپ سوچیں، تھوڑا سا بندہ سوچے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ آدمی اس دن اپنے بیٹے بیٹیاں بیوی بہن بھائی باپ ماں دوست احباب سب کو دیکھ کر بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ کہ کہیں مجھ سے یہ میری نیکی نہ کما گیا. مجھے تو اپنی فکر پڑی ہے، ہر بندے کو اپنی فکر پڑی ہے. توبہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی وحشت سے بچائے اور اپنی جنت الفردوس کا اللہ تعالیٰ وارثوں میں سے بنائے. اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا گمان کرتے ہیں نا وہی اللہ دیتا ہے. اب جنت کا گمان نہ کیا کریں. ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ سے اس کے شایان شان جنت الفردوس مانگا کریں. اس کے بعد کوئی کمی ہے؟ ہمیں اس کے شایان شان مانگنا چاہیے. امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم کرے گا، اور یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہ دے دے. انسان سے زندگی کے اندر بڑی کمیاں رہ جاتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، بے شمار. بشر ہے، بشر سے غلطیاں ہونی ہیں، کسی اور نے تو کرنی کوئی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے معافی کا توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے. بس ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور استغفار کی تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ استغفر اللہ کی جو تسبیح ہے 100 دفعہ ضرور بندے کو دن کے وقت کرنی چاہیے، شام کو بھی مغرب کی نماز کے بعد بھی. استغفار مختلف ہے. اگر چھوٹا ٹائم تھوڑا ٹائم ہے تو استغفر اللہ کی تسبیح 100 دفعہ پڑھ لیں. اگر تھوڑا زیادہ ہے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں. اگر پھر بھی ہے کم ہے تو استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھ لیں. اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ لیں. یا ملا جلا کے پڑھ لیں 100 دفعہ، لیکن یہ پڑھیں ضرور. یہ آج کے بعد اپنی روٹین بنا لیں. عادت نمبر 7، 6 آتے ہم سیکھ چکے تھے. عادت نمبر 7 یہ ہے کوشش ہو کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے اور اس دن کی تیاری میں وقت ضائع نہ کیا جائے. آئیے اس تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں. میرے ساتھ پریکٹس کریں. مالک ہے یوم دن کا، الدین بدلہ کے. مالکی یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلہ کے. مالک ہے یوم دن، الدین بدلہ کے. مالکی یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلہ کے. جا کے نا گھر کے اندر بھی اس کو دہرایا کریں. جب آپ بار بار اس کو دہرائیں گے، ویسے 32 مرتبہ تو آپ نے دہرانی ہے سورہ فاتحہ. نماز میں جس نے 5 ہو کے نماز پڑھنی ہے اس نے 32 ٹائم تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس کو. تو آپ اس کو ذہن کے اندر لا کے مالک یوم الدین آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے. مالک ہے دن کا بدلے کے. کون سے دن کا؟
قیامت والے دن کا۔ پاکٹ بک جو بلیو کارڈ ہے وہ اپنے پاس رکھا کریں اور اس سے ضرور دیکھا کریں جو سبق آپ نے پڑھا ہے، جو پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آگے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیری ہی، نعبد نون سے ہم ہے، نحنو ہے نا، نون سے ہم، نحنو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین نون کا مطلب ہم ہو گیا نا، اور استعین مدد چاہتے ہیں۔ یہ آگے اس کو مزید ایلیبوریٹ کرتے ہیں۔ جہاں پہ کاف کا آ جائے نا تو اس کو جملہ کے شروع میں اگر کا آ جائے تو شروع میں اس کو ملایا جاتا ہے ایا کے ساتھ۔ تو ایا کا مطلب ہے ہی، کا مطلب تیری، تو جملہ اس طرح بن جاتا ہے کہ ایا کا تیری ہی، تیری ہی، تیری ہی جب جملہ کے شروع میں کا ہے، ایا کا اس کا تکیہ ہے تو پھر کا اکیلا نہیں آ سکتا، یہ ذہن میں رکھیں، یہ گرامر کا اصول ہے۔ نعبدو یہ عین با دال عبد، یہ اس کا روٹ لیٹر ہے، اور اردو میں آپ عبادت پڑھتے ہیں، عابد نام بھی ہوتا ہے، معبود آپ کو پتہ ہے، معبود جس کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ کو معبود بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اردو میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں اور جو کہ عربی میں ہیں، لیکن کیا بات ہے صرف یہ ہے کہ چونکہ ہم نے عربی سیکھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے ترجمہ پڑھنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ الفاظ تو وہی ہیں جو ہمیں یاد ہیں، تو ان کا تو ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو آلریڈی آپ کے پاس ہے۔ اور عبادت کی شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ صحیح نیت کے ساتھ آپ کا ہوگا، صحیح نیت ہوگی۔ صحیح بخاری میں پہلی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے اندر پہلی حدیث لے کے آئے نا، وہ انما الاعمال بالنیات ہے، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں شرط جو ہے وہ صحیح نیت کے ساتھ ہوگی، اور پھر اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دوسرے پہ دعوت ہے، نصیحت ہے، جہاد ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے بھرپور کوشش کرنا ہے۔ پھر آپ نے علم حاصل کرنا ہے، کمانا ہے، کمانا بھی عبادت ہے، حلال رزق کمانا، کھانا، اپنے گھر والوں کو کھلانا، اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ سب جو عبادت ہے۔ دوسروں کی خدمت کرنا، اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی آ جاتا ہے، مگر سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈال دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آئیے آگے ترجمے کی طرف۔ واو میں نے آپ کے کیا پڑھا تھا؟ اور ای آگا ابھی ہم نے پڑھا پہلے، تجھے ہی سے دیا، تجھے ہی سے، تو دوسرے جملے کے شروع میں پھر کہا ہے تو اس لیے اس سے پہلے بھی ایا آ گیا۔ آ رہی ہے نا سمجھ؟ کوئی مشکل تو نہیں۔ اکثر الفاظ کے شروع میں وا اور فا آ جاتا ہے، دونوں لفظ آپ پڑھ چکے ہیں۔ واو کا مطلب آپ نے پڑھا تھا اور ہے، اور فا کا مطلب ہے پس۔ نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اردو میں استعانت ہے، اعانت ہے مدد کرنا، اون ہے، تعاون ہے، معاون ہے، یہ سارے لفظ جو ہے نا وہ استعین سے نکلے، تو یہ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ نہ کا میں نہ ہم ہے اور نہ میں نے ہم ہے، نہ بولوں میں نہ آیا تو اس کا مطلب بھی ہم ہے، اور نہ نستعین میں آیا تو اس کا مطلب بھی ہم ہے۔ دراصل کچھ یہ ہوتا ہے کہ کلاس میں کچھ اسٹوڈنٹ بہت ایکسٹرا انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، کچھ درمیانے درجے کے میری طرح کے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے نا بالکل ہی باٹم لائن پہ ہوتے ہیں۔ تو اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو سب کو ساتھ لے کے چلے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو بہت لائق ہیں ان کے ساتھ اگر چلنا شروع کر دے گا نا تو جو درمیان والے ہیں یا جو بالکل ہی پیچھے ہے نا وہ پھر کہتے ہیں یار سانتے مزہ ہی نہیں آیا یار، پتہ ہی نہیں لگا یار ساڑھے لیے پتہ نہیں ہے کون سا ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، لیکن جس بھائی کو جواب آتا ہو وہ ضرور دیا کرے، وہ شرمایا نہ کرے، کیونکہ اس سے ٹیچر کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے
اور ساتھیوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ وہ ساتھی کہتے ہیں یار ان کو پتا ہے تو مجھے کیوں نہیں پتا، اگلے لیکچر میں تیاری کر کے آؤں گا، میں پڑھ کے آؤں گا، میں بھی جواب دوں گا۔ تو یہ وہ چیز ہے، رشک کرنا، حسد نہیں، رشک کرنا کہ یار اللہ نے یہ علم اس کو دیا تو میں بھی کوشش کرتا ہوں، مجھے بھی ملے گا، اور ملتا ہے، جو کوشش کرے گا وہ ملے گا انشاءاللہ۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ میرے ساتھ آپ پڑھیں گے ایاک نعبدو، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے، صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم پتہ نہیں کس کھیت کی مولی ہیں، مطلب پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ میں نے جنوں اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، باقی ساری چیزیں موجود ہیں، پڑھ لی ہیں ہم نے، رزق کو مانا، وہ ساری چیزیں، دیٹ از پارٹ آف یور لائف، لیکن جتنا نیٹ اینڈ کلین ہو کے چلیں گے اتنا زیادہ اجر ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے اللہ کے حکم پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے، اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، جیسے آج آپ ماشاءاللہ علم حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، حلال کمانا اور دوسروں کی خدمت کرنا۔ غور کریں آپ، ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے۔ گلاس پانی کا اٹھانے لگے اگر یہ ہاتھ شل ہو جائے تو کیا کریں؟ دیکھتے نہیں ہیں، فیملی کے اندر بزرگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بعض جوان بیمار ہو جاتے ہیں، بیچارے اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ ہاتھ بھی اٹھا سکیں۔ تو عبادت اللہ کی مدد کے بغیر کیسے؟ ہم اپنی پیاس اللہ کی مدد کے بغیر سکتے، تو اللہ کی مدد، اللہ کی عبادت اللہ کی مدد کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم اگر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کرنے آئے ہیں، دین سیکھنے آئے ہیں، تو یہ اللہ کی مدد ہی ہے جو ہمیں یہاں تک لے کے آئی ہے۔ اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تیری عبادت کے لیے بھی ہمیں تیری ہی مدد چاہیے، کسی کی مدد نہیں چاہیے، کسی بھی معاملے میں اللہ کی مدد ہی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ ایسی عبادت یا اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند آ، پسند وہی عبادت آئے گی، آمین، جزاک اللہ، پسند وہی عبادت آئے گی جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ عادت نمبر 8 بھی اسی کے اندر ہے، ہر کام میں نیت ہو عبادت کی۔ انسان کے 2 حصے ہیں، سب کو پتہ ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم کو کھانا چاہیے اور روح کو عبادت۔ جب تک اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو سکون نہیں ملتا۔ عادت نمبر 9، استعین، مدد چاہتے ہیں، ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا۔ کس طرح؟ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں نے مانگا، یعنی دعائیں سیکھنا۔ نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اردو میں کریں، انگریزی میں کریں، پنجابی میں کریں، کریں ضرور، مالک کو ساری زبانیں آتی ہیں، اسی نے بنائی ہیں، لیکن اگر سیکھ لیں گے تو اچھی بات ہے۔ کیونکہ اکثر دعائیں تو قرآنی ہیں، تو آپ کو ڈبل ثواب ہو جائے گا۔ ایسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو آپ اس کو حساب لگائیں تو آپ بیٹھے بیٹھے ہم نے تقریباً 400-500 نیکیاں تو کمانی ہیں، تو یہ دعا آپ پڑھ رہے ہیں
تو ساتھ میں آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، تو یہ ڈبل ہے، سونے تو سہاگے والی گل، ڈبل آپ کو۔ تو میرے ساتھ اس تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں، ہم 3 دفعہ پریکٹس کریں گے، اس کو پڑھیں گے۔ ایاکا تیری ہی نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، فایاکا اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ایاکا نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ الفاظ معنی کا کارڈ اپنے پاس رکھیں۔ اب ہم لیتے ہیں بریک انشاءاللہ اور پھر پڑھیں گے گرامر۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا آج کا 3A کا جو سیکشن ہے نا، وہ انشاءاللہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ وہ وزنی تو نہیں ہے نا؟ انشاءاللہ مزہ آئے گا آہستہ آہستہ نا، اللہ کی مہربانی سے۔ خالی بندہ اسی لیے بیٹھا رہنا کہ یار ہم اللہ کا قرآن سیکھ رہے ہیں اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں، اسی کا ہی بڑا ثواب ہے انشاءاللہ۔ اب جی آ گیا، یعنی ان اسباب کا جو ہے نا، جو مزیدار پارٹ ہے نا، وہ آتا ہے الحمدللہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 3B، عربک گرامر، عربی قواعد۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے مرتب کردہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم بانی اور ڈائریکٹر انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی۔ قواعد گرامر میں ہم سیکھیں گے اس کا، ان کا، ہو، ہم، کا، ای، ام، نا۔ پیٹرن وہی ہے، ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن، پیٹرن ہی یہی رہے گا، یہ نہیں چینج ہونا۔ تو جس کے جتنی پرفیکشن ہوگی، ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن، اتنی اس کے لیے آگے آسانی ہوگی۔ یہ میں نے فی سینٹر سے دوسرا ریموٹ منگوایا، کل اس نے بڑا تنگ کیا تھا۔ تو آئیے گرامر کرتے ہیں TPI کے ساتھ۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ کوئی کرے گا آگے؟ آئیں، آپ نے بھی کرنا ہے، کسی نے اور نے کرنا؟ آ جائے، آ جائے۔ ہاں، پہلے راشد صاحب کریں، پھر آپ۔ چلو، اشارات سب نے کرنے ہیں، اشارے۔ سنیے، سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچیے، سوچیے، دل سے کیجیے، بولیے، بولیے، دل سے کیجیے، بتائیے، بتائیے، مل کے کیجیے۔ دیکھیے، دوبارہ کریں، دوبارہ سنیے، سنیے، دیکھ کے کریں، دیکھ کے کریں۔ ہاں، سنیے، سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچیے، سوچیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سوچیے، بولیے، ٹھیک ہے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر مل کیجیے۔ کے کیجیے۔ آئیے، آئیے۔ بات یہ ہے کہ بیٹھ کے دیکھنا، آبزرو کرنا اور بات ہوتی ہے، یہاں کھڑے ہو کے جب آنا نا، یقین کریں کھڑے ہونا ہی جو ہے نا بڑی بات رہی ہے۔ کچھ آئی ہے کہ بندہ جو ہے نا پریکٹس کرے نا، تو جو بندہ پریکٹس کرتا ہے اتنا پرفیکشن آتی ہے۔ جی، آپ اس کو دیکھ کے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو دیکھ کے کریں، اپنے ہاتھوں کے اشارے پورے کرنے ہیں۔ سنیے، سنیے، دیکھیے، دیکھیے، انہیں دیکھیں، دیکھیں، دیکھیے، سوچیے، سوچیے، بولیے، بولیے، بتائیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ کیجیے۔ جزاک اللہ۔
جزاک اللہ. انعامات آپ کے اکٹھے ہو رہے ہیں. مجھے پھر لانا یاد ہے, نماز میں پڑھی ہے تو مجھے خیال ہے, میں دیکھتا ہوں اگر پہلے آ جاتے ہیں تو میں انشاءاللہ وہ دے دیتا ہوں, ورنہ پھر اگلی منڈے تک بشرتے زندگی. ہم نے اس سے پہلے کے سبق میں وہ سب آپ سب میں اور ہم پڑھا تھا. اب ہم پڑھیں گے اس کا, ان کا, آپ کا, آپ سب کا, میرا اور ہمارا. یہ تھوڑا اردو میں انہوں نے چینج کر دیا اس لیے جو ہے نا, تو اس کو ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے آپ, لیکن یہ اس کا ایزی میتھڈ بتائیں گے, اس کو آپ بے فکر ہو جائیں, یہ پڑھیں اس کو نا. یہ ہے ہوں اس کا, میرے ساتھ کریں, ہوں اس کا, ہم ان سب کا. میرے سے جلدی ہو گئی ہے. کا آپ کا, یہ میرا, ہم آپ سب کا, نہ ہمارا. اب آپ نے پریکٹس کر کے اس کو یاد کرنا ہے میرے ساتھ. دو لفظ کریں گے اور 3 دفعہ پڑھیں گے. ہم اس کا, ہم ان سب کا, ہم کا, کا آپ کا, یہ میرا, کا آپ کا, یہ میرا, کا ہم کا, کم نہ, کم آپ سب کا, نہ ہمارا, کم نہ, کم نہ, کم نہ. آپ نے بیٹے آنا تو بیٹھ سکتے ہیں کلاس میں. ہم کا, کم نہ. یہ ٹکڑے قرآن مجید کی ہر لائن کے اندر آتے ہیں اور یہ تقریباً 10,000 مرتبہ یہ ان کا استعمال ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیں, یہ 3 لائنیں ہیں, یہ سورہ کاف کی پہلی 2 آیات ہیں. تو یہاں پر دیکھیں الحمد سے شروع ہوئے تو یہ ابد ہی آ گیا. لیزر لائٹ لے کے آنی چاہیے. ابد ہی آ گیا تو یہ جی پہلے ہم نے پڑھا تھا بعد میں, ٹھیک ہے. وہ نہ ہے نا, نہنو سے ہے نا, نہنو سے ہے. ہاں نہنو سے ہے نا, نہنو کا مطلب ہم ہے نا. وہ میں بتاتا ہوں, ہم سب کا نا اس کا مطلب یہ ملے گا آگے, کسی کے ساتھ ملے گا نا. ابھی سٹارٹنگ میں نا, ابھی آپ جو آگے چلیں گے آپ کو خود بخود مانی آتے جائیں گے. جہاں نہیں آئے گی میرے ساتھ سیشن کر لیجیے گا کلاس کے بعد. اب ہی یہ آ گیا, ہی یہاں پہ آ گیا, ہو یہاں پہ آ گیا, وہاں بھی ہو آ گیا, اور یہاں ہم آ گیا, لہم آ گیا. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح جو ہے نا, یہ ان کو ٹی پی اے کے طریقے سے پورے شوق کے ساتھ سیکھیے, اور ہم ان کو کسی اسم سے ملا کر اب پریکٹس کرتے ہیں. اب ہم پریکٹس کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا, آپ کو کلیئرٹی آ جائے گی. نئے الفاظ ہم نے رب جو ہے نا 199 دفعہ کو سبق نمبر 4A میں کاؤنٹ کر لیا ہے, اس لیے بقیہ الفاظ 772 بار آئے ہیں. تو ربن جو ہے نا, رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. ربن رب پالنے والا. اب رب کے ساتھ ہم جب یہ ہم کائی کم نہ ملائیں گے نا, تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم کائی کم نہ جو ہے نا, یہ بیسیکلی ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. یہ کسی کے ساتھ ملتے ہیں نا تو ان کا وجود بھی بنتا ہے, ان کا معنی بھی بنتا ہے. جیسے یہاں پہ اور آگے بھی 2-3 آتی ہیں آپ کو. اب ہم پڑھیں گے ربو ہو. دیکھیں یہ میری ربو ہو, تو آپ خالی رب پڑھ رہے ہیں تو رب کری جا رہے ہیں, تو اس کا تو نہیں پتہ لگے گا. تو ربو ہو کریں گے تو کیا مطلب ہو جائے گا, اس کا رب ہو, اس کا ربو ہو, اس کا رب, ربو ہوں ان سب کا رب.
रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब, हमारा रब। तो इसको पढ़े पढ़े आप सारे, रब्बहू रब्बुहु उसका रब, उसका रब, रब्बुहुम रब्बहुम रब्बुहुम सबका रब, सबका रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम रब्बुकुम आप सबका रब, आप सबका रब, रब्बुना रब्बुना हमारा रब, रब्बुहु रब्बहू आप उसका रब, उसका रब, रब्बुहुम रब्ब मैं अब कराता हूं, रब्बहू रब्बुहु रब्बहुम रब्बुहुम रब्बू का रब्बुका रब्बी रब्बी रब्बुकुम रब्बुकुम हाँ जी रब्बुना पढ़ते जाए रब्बुहु रब्बहू रब्बहुम रब्बुका रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। जज़ाकल्लाह जी। इसको आगे चलते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी ये बाद में सिखाएंगे आपको, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे रब्बहू ही आएगा, वो जो पैटर्न चल रहा है ना वही आएगा। रब्बुन है ना, रब्बुन वो पढ़ा था ना, मुस्लिमूना मुस्लिमीना, वो जो जमा वो फिर आगे आएगी तो सिखाएंगे, वरना हम फिर वो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी हमारी, जो है ना हम कोर्स से हट जाएंगे। बोलते वक्त आसानी के लिए रब्बू के बजाय रब्बी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मानी वही होगा। इसी तरह रब्बों के बजाय रब्बीम भी कर सकते हैं। अल-मुहादसतुल अरबिया, अरबी बोलचाल। अब फिक्रे बनाते हैं जी। मन मैंने क्या था सीखा था आपने, ये देखिएगा, ये आ रही स्क्रीन पर है। मन रब्बहू, हाँ जी देखिए आपने ये गौर करना है कि रब्बहू आपने सीख लिया, उसका रब, ठीक है ना। मन का मतलब आपने सीखा था, क्या मतलब था मन का, कौन। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, मेरी तो क्लास बड़ी जबरदस्त है, सभी ने जवाब दे दिया। तो मन रब्बहू, आज हाथ का इशारा लाजमी करें, मन रब्बहू उसका रब कौन है। देखिए आसान फिक्र है, कोई मुश्किल नहीं है। मन रब्बहू उसका रब कौन है, जवाब आपने तोड़ के देना है, मिलाना नहीं, हुल्ला नहीं कहना, रब्बहुल्ला नहीं कहना। आपने कहना आसानी के लिए और सीखने के लिए, रब्बहू उसका रब अल्लाह, अल्लाह है। तो आपने जवाब देना रब्बहू अल्लाह, ठीक है। ये आपके लिए आसानी है। बाद में जब थोड़ा सा जैसे मेरी तरह खड़े होंगे ना, फिर आप रब्बहुल्लाह रब्बहुमुल्लाह, ये सारा रब्बुकल्लाह रब्बी अल्लाह, ये सारा आप कहेंगे इंशाअल्लाह ताला, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं अब आपको ये सवाल करवा रहा हूँ, आपने जवाब देना है। मन रब्बहू, इशारा साथ में रखें आप, रब्बहू अल्लाह, मन रब्बहुम जमा का इशारा, मन रब्बहुम उन सब का रब कौन है। तर्जमा यहाँ नहीं लिखा, इसीलिए नहीं लिखा उन्होंने, आगे आपको याद हो, आप अरबी का फिक्रा याद कर रहे हैं। मन रब्बहुम उनका रब कौन है, उन सब का, यानी हाँ रब्बहुम अल्लाह करें, रब्बहुम अल्लाह उन सब का रब अल्लाह है, ठीक है। मेरे साथ 3 दफा करें, मन रब्बहू अल्लाह, मन रब्बहुम अल्लाह, मन रब्बहुम हो गया याद। ये कल भूलना जाए आपको, देखिएगा कल छुट्टी है आगे 4 दिन की ना। तो अब जो मुश्किल होता है ना वो यहाँ पे आके होता है। मन रब्बू का, आपका रब कौन है, तो जवाब क्या देना है आपने, ये इशारा रब्बी अल्लाह मेरा रब, ये आ गया ना, ये आ गया, तो यहाँ पे आ गया मेरा, ठीक है। कहा आ गया तो आपका, तुम्हारा, इज्जत का लफ्ज़ है तो आपका, ठीक है। आपका रब कौन है, रब्बू का अल्लाह, हाँ आपने क्या रब्बी अल्लाह, ठीक है। मन रब्बू का नहीं, मन रब्बू का रब्बी अल्लाह, जज़ाकल्लाह जी जाद भाई। मन रब्बुकुम रब्बुन अल्लाह, शाबाश माशाल्लाह। मन रब्बुकुम रब्बुन अल्लाह, रब्बुना अल्लाह, रब्बुना अल्लाह पढ़े, तो तोड़ के पढ़े, आसानी रहेगी इंशाल्लाह।
بعد میں جوڑیں گے انشاءاللہ یہ اگلی کلاسوں میں. تو اس کو نا 3 دفعہ میرے ساتھ پریکٹس کریں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. میں آپ کو سوال کروں گا, آپ سب نے اشارے کے ساتھ جواب دینا ہے. من ربہ, من ربہم, من ربہ, من ربہ, من ربہم, من ربکا, من ربکم, من ربہ, نہیں ربہ اللہ, من ربہم, ربہم اللہ, من ربکا ربی اللہ, شاباش. من ربکم ربنا اللہ, ماشاءاللہ جی. اب ہم نے یہاں پہ ربہ کے ساتھ ملایا, رب کے ساتھ ملایا, یہاں ہم دین کے ساتھ ملائیں گے. سنی بھائی سمجھ آ رہی ہے نا؟ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کلیئر ہوتا جائے گا. تو یہاں ہم دینہم کے ساتھ ملائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا بن جائے گا؟ اس کا دین. ہو کا مطلب اس کا, اور دین کا مطلب دین ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ آسان ہے انشاءاللہ تعالی. تو میں اب آپ کو پریکٹس کراتا ہوں. دینہو اس کا دین, میں آپ کو عربی بولتا ہوں, آپ ایک دفعہ اردو بولیں, پھر بعد میں ہم اس کو پریکٹس کریں گے پورے. دینہو, دینہم, دینکا, دینی, دینکم, دیننا. ایک دفعہ پھر آپ اردو بولیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. دینہو, دینہم, دینکا, دینی, دینکم, دیننا. تو اب پریکٹس کرتے ہیں. دینہو دینہم, دینہو دینہم, دینہو دینہم, دینکا دینی, دینکا دینی, دینکا دینی, دینکم دیننا, دینکم دیننا, دینکم دیننا, دینہو دینہم, دینکا دینی, دینکم دیننا. کار جاتے نا, انہوں کو اسٹیکر دے دو, انعامی اسٹیکر. تو ایک دفعہ اور کر لیں. دینہو دینہم, دینکا دینی, دینکم دیننا. المحادثۃ العربیہ. اب ہم فکرے بنائیں گے. من آپ نے سیکھا, حل سیکھا اور نام سیکھا, ٹھیک ہے نا. 3 آپ نے الفاظ سیکھ لے, من, حل اور نام. آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں ماں. ماں میں نے کیا, جو میں کہہ رہا تھا نا قبر میں جو سوال ہوں گے, من ربوں کا, من نبیوں کا. 2 سوال وہ ہو گئے, ایک ہوگا ماں دینوں کا. اور لیونگ تھنگس کے لیے جو ہے نا وہ آئے گا, من آئے گا. اور یہ جو ہے نا, یہ جو عام جو لیونگ تھنگس نہیں ہے نا, جن میں جان نہیں ہے نا, ان کے لیے ماں استعمال ہوتا ہے. ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, تیسرا سوال جو قبر میں ہونا. تو ماں میں نے کیا, آپ ماں دینوں کا یاد رکھیں گے نا ذہن میں, آپ کے دینوں کا بھی آپ پیچھے پڑھا ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس سے جب اس کو جوڑیں گے تو یہ ماں کا مطلب نہیں آپ کو بھولے گا کہ یار یہ تو قبر میں وہ سوال ہونا ہے, ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے. تو انشاءاللہ ماں کا مطلب نہیں آپ کو بھولے, ٹھیک ہے. ماں میں نے کیا, میں بولتا ہوں ماں میں نے, ماں میں نے, ماں میں نے. جزاک اللہ جی. اب ہم اس کو کرتے ہیں. ماں دینوں کا, میں نے غلط اشارہ کیا ہے, آپ نے بھی سب نے غلط کر دیا ہے. ماں دینوں کا, آپ کا دین کیا ہے؟ ہاں, دینی الاسلام, ٹھیک ہے. دینی الاسلام توڑ کے کریں. ہاں, دینی اسلام بھی کہہ سکتے ہیں, الاسلام نہیں کہنا. تو ماں دینوں کا, ہاں ماں دینوں کا, ماں دینوں کا. اب ہم اس کو پورا لے کے جاتے ہیں. ماں دینوں ہوں, اس کا دین کیا ہے, ٹھیک ہے نا. ہو آ گیا نا, آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, یہ اس کا اشارہ ہے, اور یہ اور ماں میں نے کیا ہے. تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی, صرف تھوڑا سا اس کو اپلائی کرنا ہے انشاءاللہ. ہمیں ویسے مجھے بڑی مشکل ہوئی تھی, صاف سی بات ہے. میں گرامر میں فیل ہو گیا تھا اسلام آباد جا کے,
اس کے بعد میں نے کہا یار ایسے بڑا کہا، اس نے مجھے پھر اتنی ٹیمپٹیشن دی، میں کہا نہیں یار ایسے کوئی گل نہیں، پھر الحمدللہ محنت کی، آج آپ کے سامنے کھڑا ہو کے فضل و کرم سے نا ما دینہ دینہ الاسلام یا دینہ الاسلام کہتے ہیں، یا دین جیسے آپ کو کنوینئنٹ ہے، ما دینہ ما دینہم ما دینہم ما دینہم ما دینہم، آواز آہستہ ہو گئی ہے، تیز کریں، ما دینوں کا، میں آپ کے ٹائم سے اوپر نہیں جاؤں گا، پہلے ختم کر دوں گا، ما دینوں کا ما دینکم دیننا الاسلام، ہاں جی دیننا یا دیننا اسلام کہہ دیں، تو دوبارہ کریں، 3 دفعہ پریکٹس کرتے ہیں، ما دینہو ما دینکم ما دینہم ما دینوں کا ما دینکم، ہاں دیننا الاسلام، ایسے ٹھیک ہے نا، ما دینہو ما دینہم ما دینوں کا ما دینکم، ایک دفعہ اور کر لیں، ما دینہو ما دینہم ما دینوں کا ما دینکم، تو یہ آپ کا ہے ہو ہم کا ای کم نا، ٹھیک ہے نا، تو کون کرے گا، کوئی کرائے گا یا میں ہی کرا دوں 3 دفعہ یہ؟ ہاں نہیں آپ شاید آپ نے کر لیا بس، آج ایک ہی کرنا، کریں گے، آئیں 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 آ جائیں، پھر آپ نے کرنا شعیب آپ، ان کے بعد آپ نے کرنا بیٹے جی، نہیں میں نہیں بتائیں، بتانے ہیں تو بتائیں، آپ ادھر دیکھ کے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اشارے کے ساتھ کریں، ہاں جی کریں شروع، ہم کا ای کم نا، ایک دفعہ اور کریں جی، ہم کا ای کم نا، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، یہ آپ کا انعام ہے، آئیں جی شعیب آئیں، ماشاءاللہ جی، بہت بہت اچھا جی، ماشاءاللہ، ادھر بیٹے دیکھ کے کرانا، دیکھ کے کرائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اشارے کے ساتھ، اشارے اس کو جوڑ دیں، نہیں ہے ایسے ہے یہ، نہیں نہیں اس کو رہنے دیں، وہ نہیں کچھ کہتا آپ کو، ایسے آئے گا آپ کو، ایسے، یہ میری ہاں ٹھیک ہے، ہم نہیں ایسے، ہم بھی ایسے ہی ہے، ہم ایسے اکٹھا آئے گا، یہ ساری انگلیاں آئیں گی، ہم کا ای کم ایسے نہیں ہے، کم نا، چلے ٹھیک ہے، کوئی نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ نے جیسے یہ جو 5 ورڈز ہیں نا یہ والے بیٹے ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کو بعد میں کر لیں، جزاک اللہ۔ دیکھیں جی انعام جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی کا بھی ہوتا ہے، میں نے کہا نا کھڑے ہو کے اصل آپ کے 2 انعام پڑے ہیں، کل کا ایک آج کا ہے، دیتا ہوں ابھی انشاءاللہ آپ کو بھی جی، جن بھائیوں کا ہے وہ مجھے بتا دیجیے گا، وہ اپنا انعام لے کے جائیں، ٹھیک ہے جی، یہ میرے ساتھ کر لیں 3 دفعہ، ہم کا ای کم نا، ہوں اس کا، ہم آپ سب ان سب کا آپ کا، یہ میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا، ہم کا ای کم نا۔ اچھا یہ نا موبائل کوئی اپنا دے گا ذرا، مجھے موبائل دیجیے، میں نا ذرا ایک نا، میں گھڑی پہنتا نہیں لیکن آج میں گھڑی پہن کے آیا تھا، ماشاءاللہ جی، یہ 4 سمپل ورڈز ہیں، اس کو بھی یاد کر لیں آپ، کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہے، الکتاب، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ یاد رکھنا ہے، کتاب آپ کو یاد رہے گا نا، کتاب عربی میں بھی کتاب ہی ہے، الکتاب ہو گیا تو خاص کتاب ہو گئی، جیسے دیکھیں نا آپ نے دیکھا ہوگا القرآن الکریم لکھا ہوتا ہے، القرآن الکریم لکھا ہوتا ہے،
تو یہ قلم ہے، پھر قلم بھی ہے ایسی، یہ قلم ہے، اور یہ سات گھڑی کو کہتے ہیں. ویسے وہ مطلب یہ کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیوں نہیں صحیح صاحب؟ سات ہوتا ہے نا گھڑی. ہاں جی، تو یہ گھڑی کو سات کہتے ہیں، یہ بنا بھی ہوا ہے. اور یہ ہے جوال، موبائل. یہ نہیں بھولتا لوگوں کو نا، موبائل یعنی موبائل ہی کہتا ہوں میں اس کو. یہ موبائل جو ہے نا، یہ 4 لفظ آپ نے یاد کرنے ہیں. 2 آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خیال ہے سب کو آتے ہیں. کتاب اور قلم سب کو آتا ہے. 7 گھڑی اور جوال جو ہے موبائل. انشاءاللہ یہ بھی نہیں بھولے گا، موبائل نہیں بھولتا، باقی بھاوے چیزیں بھول جائے گا. لفظ، نئے لفظ سیکھنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 4 سمپل الفاظ ہیں. یہ انٹرسٹنگ ٹپ فرام ڈاکٹر فاروق ہے. یہ اپنا ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں جب میں ترکی میں گیا نا، تو کہتے ہیں وہاں نا میری ایک بوڑھی عورت تھی، ان سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے نا، وہ کہتی ہے میں اتنی زندگی میری گزر گئی ہے، اور میں جو ہے نا، وہ ڈاکٹر فاروق صاحب بھی پڑھاتے تھے یہی کلاس. تو اس عورت نے کہا میری بڑی خواہش تھی کہ میں عربی پڑھوں، لیکن اب تو میں بالکل ہی قبروں میں میری ٹانگیں چلی، میں اتنی بوڑھی ہو گئی میرے پاس، اب جو ہے نا میرے عربی میں آئی نہیں، عربی بہت مشکل ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کوئی مشکل نہیں ہے، میں 4 منٹ کے اندر آپ کو 8 فقرے سکھا دیتا ہوں عربی. اس نے کہا یہ کیسے ممکن، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں جی پھر ابا جی ذرا سیکھیں. انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آئیں پھر میں آپ کو سکھاتا ہوں. انہوں نے کہا کتاب کا کیا مطلب اس کا؟ آپ کی کتاب. ہاں، انہوں نے کہا یہ ہو گیا آپ کی کتاب. کہتے ہیں کتاب ہی تو میری کتاب. انہوں نے کہا کتنے ہو گئے؟ انہوں نے کہا 2. کیسے؟ کتاب کا آپ کی کتاب، کتاب ہی میری کتاب. اس نے کہا یہ 1 منٹ میں 2 ہو گئے. اس نے کہا اب آ جائیں. اس نے کہا اماں جی قلم کا آپ کی قلم، قلمی قلم کا قلم ہی میری قلم. انہوں نے کہا یہ آپ کے 2 منٹ میں 2 فقرے ہو گئے. اب انہوں نے کہا آ جائیں. انہوں نے کہا یہ گھڑی ہے نا. اس نے کہا ساتو کا آپ کی گھڑی، ساتو کا کیا گھڑی؟ کیا ساتو کا. اس نے کہا ساتھ ہی میری گھڑی، ساتو کا ساتھ ہی میری گھڑی. کہنے لگا جوالو کا آپ کا موبائل، جوالی جوالو کا جوالی. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، عموماً جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سیکھا کسی اور سے، مضمون کسی اور کا، اپنا نام لگایا اور لوگوں کو بتایا یار یہ تو میں نے لکھا ہے اور میں نے یہ کیا ہے. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. بڑے لوگ جو انہوں نے کسی کوئی چیز ہوتی ہے نا، تو وہ ان کا نام لیتے ہیں. ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم انڈر اکیڈمی کے بہت ہیں، یہ اور اپنی بک میں شامل کر لیجیے. یہ کورس ہیں، کورس میں پہلے مجھے میں لیکچر میں کوئی اسپیشل مل جائے، تو دس از ون آف دیٹ اسپیشل تھنگ جو مجھے ملی. تو میں نے کہا میں آپ کو جو ہے نا ضرور اس کو انشاءاللہ یہ آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہوگی. ایک کورس ہے، اگر ٹائم نہ ہوتا تو ٹائم اوور ہو گیا تھا تو میں نے یہ نہیں پڑھانا تھا. تو مجھے تھا کہ میں نے کہا نقطہ تعلیم آنے والا ہے، گھبرانا نہیں. ہاں نقطہ تعلیم آ گیا جی ماشاءاللہ. ہمارا تھوڑا سا غور کرنا ہے، دماغ جو ہے نا کیسے کام کرتا ہے. آج نقطہ تعلیم کے بعد تھوڑا سا میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا، اٹ ول ٹیک 5 منٹس، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ آپ زندگی میں نئی چیز سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ. ہمارے دماغ کے اندر کروڑوں خلیات، مگر ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک خلیے میں ایک بات محفوظ ہو جاتی ہے، بالکل ایسا نہیں ہے.
آپ نے پڑھا تھا 10,000 کروڑ خلیے ہیں اور ہر خلیے میں 20,000 شاخیں ہیں، ہر خلیے کی 20,000 شاخیں۔ چلیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو بہتر انداز میں استعمال کر سکیں۔ کیسے؟ ایک لفظ لیجئے، فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ جتنی بجلیاں آپ چمکائیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ آپ نے پرسوں کے لیکچر میں سنا تھا نا شاید کہ ہمارے دماغ کی جو بجلیاں ہیں نا، یہ ساری بجلیاں 10,000 کروڑ خلیات جمع ہر شاخ کی 20,000 شاخیں، ہر خلیے کی 20,000 شاخیں، یہ 500 دفعہ پر سیکنڈ کودتی ہیں، آپس میں اس طرح ملتی ہیں، جدا ہوتی۔ اللہ نے کیا چیز بنائی ہے بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس کی جنت کیسی ہے اور اس کے جنت الفردوس کیسی ہے، کبھی بندہ امیجن تو کرے۔ آئیے اس طرف لے کے چلتے ہیں، کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں طریقہ کیا ہے۔ آپ نے فیل لفظ سنا، آپ کے ذہن کے اندر آ گیا، اس وقت جو بجلیاں کوند کے آپس میں جا رہی تھی 500 ٹائمز پر سیکنڈ، وہ جہاں پہ منی فیل آیا آپ کے ذہن میں وہ آ گیا، وہ محفوظ ہو گیا۔ اتنا سا دماغ ہے، 1 ارب کلومیٹر سے زیادہ میں نے بتایا تھا کہ اس کی جو ہے نا وہ وینز کو کریں تو اتنا بنتا ہے، یقین نہیں آتا لیکن یقین کرنا پڑتا ہے۔ اس کا ساؤنڈ فیل یہ ساؤنڈ ہے، میں بول رہا ہوں تو میری آواز نہیں کر رہی نا، فیل یہ ساؤنڈ بھی محفوظ ہو گیا۔ آپ کے دماغ کے ان بجلیاں جو چمک رہی ہیں اس کے اندر ساؤنڈ بھی محفوظ ہو گیا۔ پہلے کانٹیکٹ ہوا نام، پھر ساؤنڈ ہو گیا، پھر اس کی پروناؤنسیشن آ گئی، فیل، فا، یہ لام، یہ پروناؤنسیشن اس کی آ گئی آپ کے سامنے، وہ بھی دماغ کے ایک کونے میں، یرحمک اللہ، یہ دماغ کے کونے میں محفوظ ہو گیا۔ یہاں کانٹیکسٹ ہو گیا، ادھر ساؤنڈ ہو گیا، ادھر پروناؤنسیشن آ گئی۔ اب اس کے سپیلنگ کیا ہے؟ ہم ابھی ایلیفینٹ نہیں لے رہے، ہم فیل ہی لے رہے ہیں، تو سپیلنگ ہے فا یہ لام، ٹھیک ہے نا، اردو میں یا عربی میں، تو یہ اس کے سپیلنگ آ گئے۔ اب یہ سپیلنگ جو ہے نا یہ دماغ کے کسی اور خدرے میں چلے گئے۔ اب کیا ہے، اب آپ کے ذہن میں کوئی شبیہ آ رہی ہے، لازمی بات ہے، فیل ہے، اگر کسی نے دیکھا ہے تو اس کے ذہن میں ہاتھی کی شبیہ آ جائے گی، اگر اس کے نہیں ہے تو وہ کوئی سوچے گا یار پتہ نہیں یار فیل، دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے فیل نہیں دیکھا، ہاتھی نہیں دیکھا، تو وہ فیل کرے گا کہ یار پتہ نہیں شیپ کیسے، شیپ کے لیے اس کے دماغ پہ بجلیاں تو آگے اس کی شیپ کیسی ہو، وہ بھی ایک جگہ پہ محفوظ ہو جائے۔ پھر اس کے ایموشنز، تو یار اس کو دیکھیں گے تو یہ کیسا محسوس ہوگا، دیز آر دی ایموشنز، یہ بھی محفوظ ہو جاتے ہیں آپ کے اسی جگہ۔ پھر کہانی آ جائے گی، جیسے میں نے وہ پہلے بیان کر دیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ قرآن مجید کے اندر جو بھی قصہ ہے، جو واقعہ ہے ابراہ کے لشکر کو مارنے کا، وہ سارا اس کے ذہن میں آ جائے گا اگر بندے نے پڑھا ہوا ہے، یا کسی اور صورت میں کسی نے کوئی چڑیا گھر گیا اس نے دیکھا، کسی نے ہاتھی پہ، بچپن میں ہم نے بھی بچپن میں شاید اتنے تھے تو ہم نے بھی ہاتھی پہ سواری کی ہوئی ہے، تو مطلب یہ کہ نا وہ چیز ذہن میں آ جاتی ہے۔ پھر یار کہ اس جانور کی اسمیل کیسی ہوگی، اگر آپ کبھی سواری جس نے کی ہے اس کو کہیں نہ کہیں، اس کے کہیں نہ کہیں کھانے کے اندر اس کی اسمیل بھی ضرور محفوظ ہے، اس کو فیل ہو رہا ہو یار اس کی اسمیل تو ایسی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو آتا ہے پکچر ورتھ 1000 ورڈز، ایک تصویر جو ہے نا وہ 1000 الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک پکچر۔ ابھی آپ کو نہیں پتا فیل کیا ہے کیا نہیں، ابھی آپ کو ساری یہ چیزیں کوئی ادھر محفوظ ہو رہی، کوئی ادھر محفوظ، آپ نے
دیکھا ہے سنا ہے سارا، لیکن میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں کہ ابھی آپ سمجھیں کہ آپ نے نہیں دیکھا، اب جیسے ہی آپ نے اس کو دیکھا وہ یہ فیل ہے، اب آپ اس کی ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو یاد ہو، وہ اتنے اتنے بڑے کان، وہ اتنے اتنے بڑے دانت، اور آنکھیں دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی، دم دیکھیں، پاؤں کتنے کتنے ہیوی ہیں، سونڈ ہے، مطلب ساری چیزیں جو ہے نا اب آپ کے ذہن کے دریچے کے اندر وہ سیو ہو گئی. اور اسی طرح آپ کو جو پہلی سلائڈ دکھائی ہے وہ بھی آپ کے دریچوں میں سیو ہو گئی. اسی طرح آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو باہر زیادہ لے کے جایا کریں، دکھائیں، دنیا دکھائیں، گلیوں میں بازاروں میں لے کے جائیں ان کو، باہر دادا نانا جیسے پہلے لے کے جاتے لے کے جائیں. بچے دیکھتے ہیں تو جو جو چیزیں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے دماغ کے خونوں میں سیو ہوتی جاتی ہیں اور وہ بڑے بریلینٹ دماغ بن کے نکلتے ہیں. اور جو بچے گھروں کے اندر مقید رہتے ہیں وہ کبھی بریلینٹ نہیں بن کے نکلتے. یہ سٹوری ہے جی، یہ موومنٹ ہے، ایکشن ہے، فلم ہے، مووی ہے، یہ ساری چیزیں مل کے نا، کانٹیکسٹ آ گیا، ساؤنڈ آ گیا، پروننسیشن آ گئی، ٹھیک ہے، پھر شیپ آ گئی، اسپیلنگ آ گئے، سٹوری آ گئی، ایموشن اسمیل آ گئی، پھر ایموشنز آ گئے، اور جب یہ سارا کچھ ملا تو کیا ہوا؟ موومنٹ، ایکشن، فلم، مووی، ٹک. ایسے ہی ہوتا تھا نا، جب فلم بناتے ہیں نا تو وہ یوں کر کے کہ اتنے نمبر سین اور اتنا یہ اور یہ اور ایسے کر کے وہ کرتے ہیں، پہلے سلیٹ آتی ہے پھر. تو یہ وہی چیز ہے، موومنٹ، ایکشن، فلم، اور یہ ہاتھی کی مووی آپ کے سامنے آ گئی، یہ آپ کے دماغ کے دریچوں کے اندر محفوظ ہو گئی. لیں جی، ہتھنی جا رہی ہے اپنے بچے کے ساتھ. الحمدللہ سبق نمبر 3 کے اختتام پر آپ نے کل الفاظ 33 سیکھ لیے ہیں جو قرآن کے اندر 12089 12,099 بار آئے ہیں. قرآن میں کل تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں. یہاں یہ بیٹری سیل آپ کو بتا رہا ہے کہ ہمارے دماغ کو 78,000 الفاظ کے معنی کو چارج کرنا ہے، پھر ہمیں پورا قرآن انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ آ جائے گا. اور اب الحمدللہ 12,000 تک پہنچ چکے ہیں. ہمارا اس کورس کا ٹارگٹ 41,111 ہے. آپ منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. رب زدنی علما پڑھتے رہا کریں، اور اپنی فیملی کے لیے پڑھیں، اپنے دوستوں کے لیے پڑھیں، اپنے بھائیوں کے لیے پڑھیں، اپنے لیے پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. باقی یہ چیزیں 5 منٹ مصحف سے تلاوت کریں، 5 منٹ زبانی آپ تلاوت کریں، 2 پڑھنے کے پاکٹ بک سے آپ پڑھیں، وہ جو بلیو کارڈ ہے اس کو دیکھیں، اس کورس کا لفظی ترجمہ دیکھیں، اور قواعد کوئی کسی اچھی قاری کی تلاوت سنیں، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. آپ نے ٹیچر بننا ہے تو اس سبق میں جو سیکھا کیا اس کو سکھانا آسان ہے؟ اگر آسان ہے تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے. اگر آپ کو ٹریننگ چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ وہ ٹریننگ بھی آپ کو ملے گی، لیکن اس کے لیے کم از کم آپ کو 90% مارکس اچیو کرنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ.